انا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا علم ہے. میں نے کہا پچھلے حصے کو چھوڑ دے. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، شاید ہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا، ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تھے، شاید ہی کوئی نہیں. اللہ پاک کے جتنے انبیاء ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے محتاج نہیں ہوتے. اللہ نے انہیں سلیکٹ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے غذائیں عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح نہیں فرمایا؟ جب صوم وصال کی بات آئی، کنٹینیوس روزے کی بات آئی، تو صحابہ سے حضور نے نہیں فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ اللہ اکبر. تو انبیاء کرام کے تعلق سے اس طرح کے جملے کہنا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج ہے، اور یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. جو آیت کریمہ پیش کی گئی کانا یاکلان الطعام، سورہ مائدہ آیت نمبر 75، اس میں محتاج کا لفظ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، یعنی وہ میرے بندے ہیں. اور آگے کی آیت قل اتعبدون من دون اللہ، اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھ کر، اللہ کا بیٹا سمجھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو رب ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، وہ واقعی میں حقیقی دافع البلا ہوتا ہے، اور جو الہ نہیں ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، جیسے اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، وہ دافع البلا تو ہیں ہی، لیکن اپنی ذات سے نہیں، اللہ کے عطا سے. اللہ ہی نے انہیں عطا فرمایا. یہ تو واضح طور سے تفسیر میں لکھا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف قرآن میں لکھا ہے جب کہ وہ نبی ہے کہ وہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تو قرآن کریم کی دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تو تذکرہ ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے کوڑ والوں کو شفا دیتا ہوں، جو نابینا ہیں انہیں میں آنکھیں عطا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. یہ بھی تو قرآن کریم میں ہے. بینائی عطا کرنا کیا یہ نفع نہیں ہے؟ برس والوں کو شفا دینا کیا یہ نفع نہیں ہے؟ تو اب یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی جب نفع نہیں دے سکتے اور یہ قرآن سے ثابت ہے، تو دراصل قرآن کے خلاف تو یہ بول رہے ہیں. ایک آیت کریمہ میں جہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دافع البلا ثابت فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ دافع البلا ہے، اس آیت کریمہ کا ریجیکٹ کر کے یہ کہنا کہ ہم تو قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مدد نہیں کر سکتے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، اور وہ بھی قرآن کریم کو مس کوٹ کر کے، قرآن کریم دکھا کر قرآن کریم کے خلاف لوگوں کو عقیدہ بتانا ہے. اب اس بات کو لے کے یہ بھی کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے اولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ ہو. اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے، تو نبیوں کے صدقے میں ولیوں کو بھی عطا فرماتا ہے. جیسے مشاہدات میں ہے کہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، اور کتنے بیماروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا عطا فرمائی، جو تواتر سے ثابت ہے. پڑھ لیجئے کتاب بہجت الاسرار، جس کے تمام راوی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. یعنی ایک ترک سے تمام راویوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، انہوں نے غوث پاک کو اس طرح کرتے دیکھا ہے. تو ان تمام بزرگان دین کے بارے میں اب کیا کہیں گے؟ سب کے سب مشرک تھے، کسی کو قرآن کریم پر علم نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح نہیں فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے میرا
میرا بندہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. تو اللہ کے اولیاء جب اللہ سے مانگتے ہیں ہمارے لیے، اور اللہ نے خود فرمایا کہ میں ان کی حاجتوں کو، ان کے سوال کو پورا کرتا ہوں، تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان آیتوں کو اور حدیثوں کو ریجیکٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے. کیا پتا چلا؟ واقعی میں یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اب اس طرح ان کے کرنے کی صورت میں تمام بزرگان دین پر اب شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا، اور صرف یہی لوگ مسلمان باقی رہیں گے 1400 سال کے بعد. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے اور ایسے شریر فتین لوگوں سے اللہ تعالیٰ قوم کی حفاظت فرمائے. آمین. والسلام علیکم.